السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، مشاہدین، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 20 جولائی سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، اور جو درس کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، ایمان کے ارکان کی شرح، اس کی تھوڑی تفصیل، اس کی وضاحت، اسی تعلق سے انشاءاللہ آج پھر بات ہوگی۔ اور آج یہ 7ویں قسط ہے، اور آج جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور قبل اس کے کہ میں درس شروع کروں، ایک اعلان مناسب یہ سمجھ رہا ہوں کہ بتا دیا جائے، اور آپ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہوگا شاید، کہ چاند آج دیکھا نہیں گیا ہے۔ تو کل 30 تاریخ عربی کی، آج 29 تاریخ تھی، تو انشاءاللہ اب کل تو امید ہے ایک دم، اب کل تو 30 ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ چاند نکلے یا نہ نکلے، کل تو 30 مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر انشاءاللہ پرسوں سے 1 ذی الحجہ شروع ہوگا، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا اور پہلی تاریخ ہوگی۔ آج سوموار ہے، المنگل یعنی بدھ کو انشاءاللہ پہلی تاریخ ہوگی۔ تو میرا جو موضوع ہے آج میرے دوستو، وہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور یہ 5واں رکن ہے، ایمان کے ارکان میں یہ 5واں رکن ہے۔ ایمان بالیوم الآخر یا آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی یا دنیاوی زندگی کا ختم ہونا، یا دنیاوی زندگی کی انتہا، اور اس کے بعد دوسرے جہان میں، دوسری دنیا میں داخل ہونے پر پختہ اعتقاد رکھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان بالیوم الآخر یا آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ دنیا ختم ہوگی، اس کے بعد جو ہے دوسری دنیا شروع ہوگی، جو ہے اس میں ہے نا ہم داخل ہوں گے۔ تو اسی پر پختہ، اس پر اعتقاد رکھا جائے، اور اسی اعتقاد کو جو ہے ایمان بالیوم الآخر یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا کہا جاتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے موت سے شروع ہو کر کے قیامت کے آنے، پھر اٹھائے جانے، حشر و نشر، جزا اور سزا، اور لوگوں کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کو شامل ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے یہ، اور اسے ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جن کے بغیر جو ہے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا میرے دوستو، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور بہت اچھی طرح ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد سورہ بقرہ میں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص
اللہ تعالیٰ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اور ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت سے مراد وہ دن ہے جس دن لوگ اپنے رب کے حکم سے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تاکہ ان کا حساب کیا جا سکے۔ چنانچہ جو نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگوں کو جو ہے انعام اور برے کو کیا ہے، عذاب دیا جائے گا۔ میرے دوستو، قیامت کے دن کے جو ہے یا روز قیامت کے کچھ نام ہیں جو قرآن میں بیان کیا گیا، یعنی مختلف نام سے جو ہے اسے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے مختلف نام بتائے گئے ہیں جو میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں سرسری طور پر۔ جیسے کیا ہے، یوم القیامہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، وہ تو مشہور ہے یوم القیامہ، اب ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں قیامت کا دن۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، قرآن میں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اسی طرح سے اس کے ناموں میں سے ہے القاریہ، اسی طرح یوم الحساب، یوم الدین، اسی طرح الطامہ، الواقعہ، اسی طرح الحاقہ، الصاخہ، الغاشیہ۔ یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے قرآن جو آپ کو اس میں ملیں گی، عام طور سے 30ویں پارے میں، 29ویں پارے میں، 30ویں پارے میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی جو ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ نام تھے جو قیامت کے جو بتایا گیا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا یہ دو طرح کا ہے، ایک اجمالی ہے اور ایک تفصیلی ہے۔ یعنی ایک تو شارٹ کٹ میں، جیسے اور پہلے میں نے بتایا تھا کتابوں کے تعلق سے، اور اسی طرح سے ایک تفصیلی نام ہے ڈیٹیل میں۔ اجمالی ایمان یعنی مختصر طور پر کیسے ہم ایمان رکھیں گے اس پر، آخرت کے دن پر۔ تو اجمالی ایمان یہ ہے کہ ہم اس دن پر ایمان لائیں جس میں اللہ تعالی ہم سے پہلے اور بعد میں آنے والوں سب کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ پھر ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا، دوسرا جہنم میں۔ یہ اجمالی شارٹ کٹ میں ہے، سمجھ رہے نا، کہ اللہ تعالی ہم سے پہلے لوگ جو دنیا میں آئے، ہم سے بعد میں جو لوگ آئیں گے، سب کو جمع کرے گا اور سب کا جو ہے فیصلہ کرے گا، ہے نا، ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ شارٹ کٹ میں ایمان ہے، مختصر طور پر، اجمالی طور پر۔ اللہ نے فرمایا سورہ واقعہ میں قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور ایک مقررہ دن کے وقت جو ہے جمع کیے جائیں گے۔ تفصیلی ایمان دوسری چیز جو اس کے تعلق سے ہے، پہلے میں نے بتایا کہ ایک اجمالی ایک تفصیلی ایمان کیا ہے، ڈیٹیل میں تھوڑا سا کیسے آپ اس کو سمجھیں گے، کیسے اس پہ آپ ایمان رکھیں گے۔ تو وہ اس طرح سے کہ موت کے بعد جتنی چیزیں ہوں گی، جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں قرآن میں، حدیث میں، ہے نا، جتنی تفصیلات یا تفاصیل ہیں ان سب پر ایمان لانا۔ یعنی جو چیزیں ہوں گی موت کے بعد، مثلا قبر کا عذاب، اس کی نعمتیں، سور میں پھونکنا، دوبارہ زندہ ہونا، حشر و نصر، حساب، جزا، سزا، حوض کوثر، اس طرح میزان، ترازو، جامال تولے جائیں گے، پل صراط، جنت، دوزخ، ساری چیزیں اس میں تفصیل میں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ سب آخرت کے دن سے متعلق چیزیں ہیں، ہے نا۔ یعنی اس دنیا کے چھوڑنے کے بعد سے جو چیزیں شروع ہوتی ہیں وہ ساری اس سے متعلق ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے، یعنی تفصیلی طور پر جو ہے ہمیں ان چیزوں پر سب پہ ایمان رکھنا ہے نا۔ یعنی موت کے بعد جتنی چیزیں جو تفاصیل بیان کی گئی ہیں ان سب پہ ہمیں ایمان لانا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پر ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم سب کو اور پوری بنی نوع انسانیت کو، پورے انسانوں کو، پوری، ہے نا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس پر ہمارا ایک دم پختہ یقین ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز تھی میرے دوستو جس کو بہت سارے جو ہے نا کافروں نے انکار کر دیا تھا۔ آج بھی لوگ نہیں مانتے آنے والے دن کو کہ ہم زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے منکر ہیں،
نہیں مانتے اس کو. اللہ نے فرمایا قرآن سورہ تغابن میں ہے نا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. سورہ تغابن آیت نمبر 7. اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تمہیں ضرور بھی ضرور اٹھایا جائے گا، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی. اور یہ کام اللہ پر انتہائی آسان، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ایک دم آسان ہے اللہ کے لیے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. تو یہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آنے والے آخرت پر یا آنے والی ہماری جو دوسری زندگی ہوگی اس چیز کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں. جیسا کہ اس زمانے میں بھی کافر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انکار کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے اس آیت سے بتایا کہ کافروں کا یہ خیال ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. تو ہمارا اس پہ پختہ یقین ہے، اور ہمارا یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم سب کو اور پوری انسانیت دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. دوسری چیز میرے دوستو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ قیامت جو ہے نا یہ بہت ہی قریب، یہ بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے آخرت کے تعلق سے ہے، کیونکہ اصل چیز وہی ہے جو شروع ہوگی، قیامت ہی سے سارا معاملہ ہوگا. تو قیامت جو ہے کا نزدیک ہونا اس پر ہمیں، اس بات پر ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے، ہے نا. ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، پختہ یقین و ایمان کہ قیامت انتہائی قریب ہے، دور نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ معارج میں، ہے نا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. بس آپ اچھی طرح صبر کریں، بے شک یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں یعنی قیامت کو، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعة كهاتین وذم السبابة والوسطى. مسلم شریف کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی جو یہ انگلی ہے اور بیچ والی درمیانی انگلی جو یہ ہے نا، ان دونوں انگلیوں کو ملا کر آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے دونوں، یعنی جیسے دونوں انگلیاں ہیں. بعثت انا والساعة كهاتین، یعنی ہمیں میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے. آپ نے فرمایا اپنے بارے میں اس طرح انگلیوں کو ملا کے آپ نے بتایا، یعنی اس کی قربت اور اس کی نزدیکی کو جو ہے آپ نے بتایا کہ اس طرح سے جو ہے. اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ میرے بعد قیامت ہی آئے گی، ہے نا. جیسا کہ انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی کے بعد درمیان والی انگلی ہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے، یعنی ان کے بیچ میں کوئی انگلی نہیں ہے. جتنی نزدیک ہیں، قریب ہیں، اسی طرح سے جو ہے. تو بہرحال آپ نے اس طرح سے انگلی سے سمجھایا تاکہ لوگ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قیامت کا وقوع جو ہے، قیامت کا آنا دور نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی نزدیک ہے. ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، کب قیامت آئے گی. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے ہی پاس ہے. اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو ہے اور دوسری آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قیامت کا علم جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس. جیسا کہ سورہ نازعات کی میں جو آیت نمبر آپ پڑھیں گے 42 سے 46 تک، تو وہاں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی. حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں بھی یہ کہتے جبریل نے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتائیں. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، یعنی قیامت کب ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل مسئول عنہ بعالم من السائل، یعنی جس سے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جتنا تم جانتے ہو اتنے میں جانتا، اس سے زیادہ مجھے نہیں معلوم ہے. تو اس کا علم جو ہے، قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے،
اس کے واقع ہونے کا، آنے کا وقت صرف اللہ کو معلوم اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز جو ہمیں اس آخرت کے دن پر ایمان کے تعلق سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خاتمہ، یہ پوری دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور کیسے ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا اور اس میں کائنات جو ہے کا سبھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور میں 2 مرتبہ پھونکا جائے گا اور دونوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، 40 کا۔ سمجھ رہے نا؟ آپ تھوڑا غور سے سنیے گا اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور میں 2 مرتبہ پھونکا جائے گا اور دونوں سور کے درمیان پھونکنے کی مدت جو ہوگی درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا 40 دن کا؟ تو انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں، یعنی نہیں بتایا، انہوں نے کہا نہیں معلوم۔ ہاں، تو صحابہ نے کہا 40 ماہ کا؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں میں انکار کرتا ہوں۔ پھر صحابہ نے کہا 40 سال کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں میں انکار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرے گا جس سے لوگ یوں اگیں گے جیسے کوئی سبزہ جو ہے، سبزی جیسے کوئی اگتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہری گھاس وغیرہ جو اگتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرے گا جس سے لوگ یوں اگیں گے، اگنا جیسے زمین سے کوئی سبزہ نکلے، اس طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا سوائے اس کی ایک ہڈی کے جسے زمین نہیں کھائے گی۔ پورا جسم ختم ہو جائے گا، مٹی کھا لے گی، ایک ہڈی بچے گی زمین نہیں کھائے گی اس کو، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور اسی سے مخلوق کو قیامت کے دن جوڑا جائے گا، یعنی مخلوق اس کے مختلف اجزاء کو، پورے پارٹس آف باڈی جو ہے، بدن کے جتنے حصے ہیں اسی ریڑھ کی ہڈی سے سب کو جوڑ دیا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہمیں دوستوں کہ انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ پورا بدن اس کا بوسیدہ ہو جائے گا، وہ ہڈی باقی رہے گی، وہ نہیں سڑے گی۔ تو یہاں ایک سب سے اہم بات جو ہے کہ اس سے معلوم ہوا اس روایت سے کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا، دونوں سور پھونکنے کے درمیان کی جو مدت ہوگی وہ 40 کا فاصلہ، لیکن 40 کیا ہوگا؟ دن ہوگا کہ مہینہ ہوگا کہ سال ہوگا کہ ہفتہ ہوگا، کیا ہوگا اس کو وہ نے نہیں بتایا، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کی تحدید کرنے سے کہ مطلب کیا ہے وہ انہوں نے بتایا نہیں، 40 دن، 40 مہینہ، 40 سال، ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کا علم ہی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کا علم ہو لیکن انہوں نے اسے بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ہو، کیونکہ ایک تو اس وقت ابھی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی بتانے کی، اور اس کے متعلق کچھ بتانا وقت سے پہلے ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس لیے کہ یہ بات ان ضروری مسائل میں سے نہیں تھی جن کی تبلیغ کرنا ان پہ واجب تھا، یہ ضروری ہے۔ اصل بتانا تھا کہ 2 سور پھونکا جائے گا، ہے نا، 2 بار، تو جو ہے بیچ میں اس کی جو مدت ہوگی دونوں سور کے درمیان وہ 40 کا فاصلہ، لیکن انہوں نے اس کی تحدید نہیں کیا۔ اللہ عالم کیا اس سے مراد ہے 40 دن، 40 ماہ، 40 سال، یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ہے نا؟ اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 68۔ سور پھونک دیا جائے گا، پھر آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ بڑا عجیب معاملہ ہوگا میرے دوستو۔ یہ آخرت کے تعلق سے ہمیں کچھ زیادہ ہی پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ انسان کے ایمان کے اندر ایک اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، کب؟ جب سور پھونک دیا جائے گا، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ زمر سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے الا من شاء اللہ، یعنی مگر جسے اللہ چاہے،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کر گرنے سے مستثنا کرے گا، یعنی الگ کر دے گا ان کو، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ایک روایت میں اس سلسلے میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا۔ چنانچہ مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اس کے جواب میں یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، کیونکہ اس کے ماننے والے تھے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ سن کر مسلمان جو ہے غصہ ہو گیا، غضبناک ہوا، اور اس نے یہودی کے چہرے پہ ایک تماچا دے مارا۔ چنانچہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے مسلمان کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، تم مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے روز لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، چنانچہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے ہوش آئے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے ہوش آئے گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہیں، یعنی جب آپ کو ہوش آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ عرش کے ایک جانب کو کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پکڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے، اور مجھ سے پہلے انہیں افاقہ ہوگا، ہے نا، یا انہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے گا جو بے ہوش ہو کر گرنے سے مستثنا الگ ہوں گے، یعنی وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں احتمال ہے کہ یا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہونے والوں میں سے نہیں ہوں گے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں جب سور پھونکا جائے گا، تو سمجھ رہے نا، یا تو کیا ہے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہیں فاقہ ہو گیا، ہوش آ گیا، یا وہ بے ہوشی نہیں ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب سور پھونکا جائے گا میرے دوستو، تو اس طرح سے جو ہے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جیسا کہ ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ چلا اور اسے قرآن کی آیت سے، ہے نا۔ اور سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں، اس قرآن کی آیت میں بھی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے، یعنی تیز تیز چلنے لگیں گے جو ہے۔ تو اس آیت میں سور پھونکے جانے سے مراد دوسری مرتبہ پھونکا جانا ہے، جس کے بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ مشہور تفسیر کے ایک امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کافروں کو قیامت سے پہلے ایک بار ایسی نیند آئے گی کہ جس میں انہیں نیند کی لذت محسوس ہوگی، پھر اچانک ایک چیخ کی آواز آئے گی جس سے وہ شدید گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، ہمیں نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، ہے نا۔ سورہ یاسین میں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت کو بیان کیا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے، یعنی جہاں ہم سوئے ہوئے تھے، کس نے اٹھا دیا؟ کون کہیں گے؟ کافر کہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا، ان آیات سے ثابت ہوا کہ سور میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھونکے جانے سے لوگ بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے، یعنی ان پر موت آ جائے گی، پھر دوسری مرتبہ پھونکے جانے سے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح میرے دوستو
اس کے تعلق سے یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ سور میں پھونکا جائے گا، یہ بھی آخرت کے ایمان کے تعلق سے تفصیلی چیز ہے جس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، اب میں بتا رہا ہوں آگے مختصر طور پر، کہ وہ حشر کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے لوگ اٹھائے جائیں گے، کیسے اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے، ہے نا۔ تو میں اس سلسلے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کا میں مفہوم بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو 3 گروہوں میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ امید رکھنے والے اور ڈرنے والوں کا ہوگا، دوسرے گروہ میں 2 افراد کے پاس 1 اونٹ ہوگا، اور 3 کے پاس 1 اونٹ ہوگا، اور 4 کے پاس 1 اونٹ ہوگا، اور 10 کے پاس 1 اونٹ ہوگا، اور باقیوں یعنی تیسرے گروہ کے لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی اور ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ جہاں وہ رات گزاریں گے وہ ان کے ساتھ دوپہر کا قیلولہ کرے گی، جہاں وہ قیلولہ کریں گے، اور اس کے ساتھ صبح کرے گی جہاں وہ صبح کریں گے، اور ان کے ساتھ وہ شام کرے گی جہاں وہ شام کریں گے، یعنی وہ آگ ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ روایت ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس حدیث میں پہلے گروہ سے مراد جو ہے، جو پہلا گروہ جس کا ذکر ہوا اس میں، اس سے مراد نیک وکار لوگوں کا گروہ ہو، اور دوسرے گروہ سے مراد وہ لوگ ہوں جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہوں گی اور برائیاں بھی کی ہوں گی۔ تیسرے گروہ سے مراد جو ہے کفار کا گروہ ہو، واللہ عالم۔ بہرحال یہ بعض علماء کی رائے ہے اس سلسلے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو ان کے چہروں کے بل کیسے جمع کیا جائے گا، کیسے ان کو گھسیٹا جائے گا ان کے چہروں کے بل جو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ذات جس نے اسے دنیا میں پاؤں کے بل چلایا، یعنی اللہ رب العالمین نے دنیا میں اسے پاؤں کے بل چلایا، وہ اسے قیامت کے روز چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں؟ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، الیس الذی یمشی علی رجلیہ فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ۔ جس نے دنیا میں جس ذات نے پیروں پہ چلا دیا اس کو، تو کیا وہ قیامت کے دن اس کے چہروں کے بل چلانے پہ قادر نہیں ہے؟ کر سکتا، بالکل قادر ہے وہ، سمجھ رہے ہیں، کرے گا وہ۔ ایک روایت ہے بخاری مسلم ہی کی کہ لوگوں کو روز قیامت ایک ایسی زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی مانند سفید سرخی مائل ہوگی وہ زمین، اور اس پر کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہوگا، یعنی کوئی عمارت، کوئی مکان، کوئی مینارہ، کوئی اور، یعنی بالکل وہ چٹیل میدان ہوگی جو ہے۔ ایسی زمین پر جو ہے لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، جو محشر کا جو میدان ہوگا جہاں لوگ اکٹھا کیے جائیں گے۔ وہ زمین کیا ہے؟ بالکل وہ سفید اور سرخی مائل زمین ہوگی، اس طرح سے اس کا رنگ ہوگا، اور چٹیل میدان، کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے میرے دوستو، یہ بات ہمیں اور یہ سمجھنا چاہیے، جیسا کہ روایتوں سے ثابت ہے یہ، کہ لوگوں کو ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے، ہے نا، بغیر ختنے کے یعنی غیر مختون حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہم میں کھڑے ہوئے اور ہمیں واعظ کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہیں اللہ کی طرف ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں یعنی بغیر ختنہ کیے ہوئے تمہیں جمع کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، سورہ انبیاء کی آیت، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور اسے ہم ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ کون فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ سمجھ رہے ہیں نا، کہ جس طرح اللہ نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح سے جو ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تو لوگ جو ہے ننگے بدن، ننگے پاؤں جو ہے اس طرح سے بغیر ختنے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، قیامت کے روز لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور خبردار، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر انہیں
بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، یعنی میرے اصحاب ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد جو ہے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، یعنی آپ کے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، لہٰذا میں بالکل اسی طرح کہوں گا جیسا کہ نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ہے نا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی میں ان پر گواہ رہا، اس سورہ مائدہ کی آیت، میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے فوت کر دیا، وفات دے دی، تو ہی ان پر مطلع رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہیں گے اس وقت جب ان لوگوں کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین میں بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، یعنی بدعت مراد ہے یہاں، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں وسلم کی تب کہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدا ہوئے انہوں نے دین سے منہ موڑ لیا تھا اور وہ مرتد ہو گئے تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں، یعنی بغیر ختنے کے جمع کیا جائے گا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے؟ مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی۔ تو عجیب لگا ان کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ مطلب کیسے یہ بڑا مطلب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، کہ مرد اور عورتیں سب اکٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم لبعض، اے عائشہ اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، یعنی یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں آئے گا، وہ لوگ پریشان اس طرح ہوں گے، اس طرح پریشانی میں ہوں گے کہ یہ سب کون دیکھے گا کہ یہ کون عورت ہے، کون ننگا ہے، کون کیا ہے، وہ کسی کے دماغ میں یہ چیز نہیں آئے گی، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، یہ چیزیں انسان کے دل و ذہن و دماغ میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی، سمجھ رہے ہیں۔ سارے لوگ ایک میدان میں، وہاں مرد عورت سب جو ہے کیا ہے، اس طرح سے ننگے پاؤں ننگے بدن اور وہاں جمع ہوں گے جو ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی جو ہے یعنی یہ تفصیلی ایمان پر میں آتا ہے، یعنی ایمان آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے تعلق سے ہمیں جو ہے ان چیزوں پر بھی ایمان اور عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے گفتگو کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے اس طرح سے حساب و کتاب لے گا جو ہے، اور کوئی دونوں کے درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص سے عنقریب ہم کلام ہوگا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ترجمہ کرنے والا، ٹرانسلیٹر جو، سمجھ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے میں ہے، میں اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے عمل ہی نظر آئیں گے، یعنی وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ حساب و کتاب کے وقت جب اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو اپنے عمل نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اسے اپنے عمل ہی نظر آئیں گے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی، لہٰذا تم جہنم سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کو صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اور ایک روایت میں ہے اگرچہ ایک اچھا کلمہ کہہ کر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے رمضان میں اس کے تعلق سے ایک درس دیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، تو بہرحال یہ روایت آئی تھی اس درمیان اور میں نے بتایا تھا وضاحت سے، غالباً صدقے کے بیان میں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دائیں جانب اپنا عمل دیکھے گا، بائیں بھی اس کا عمل نظر آئے گا، اور
جب سامنے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی، اس لیے تم جہنم سے بچو، گرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے، آدھا کھجور کو صدقہ کر کے ہی تم بچ سکتے ہو، ہے نا؟ یا اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ایک اچھی بات کہو، جو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کے ذریعے سے وہ بھی شمار کرنا، وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ تو صدقے کی اہمیت بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بات کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو ہے۔ اسی طرح میرے دوستو ہمیں اس چیز پر اور ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان جو ہے فیصلہ کرے گا، ہے نا؟ اگر کسی کے قصاص جو ہے نا، لوگوں کے درمیان بدلہ لوگوں کو دلوائے گا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ روایت میں ہے کہ تم قیامت کے روز حق والوں کو حقوق ضرور ادا کرو گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کے لیے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہوں گی جو آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے حقوق کا ہمیں خاص طور سے دنیا میں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو کہ ذمہ اگر اس کے بھائی کا کوئی حق ہو، اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے ہو، تو دنیا ہی میں اسے کیا ہے، اس کو رفع دفع کر کے اسے آزاد ہو جانا چاہیے، حقوق کو ادا کر کے جو ہے، یا اس کو معاف کروا کر کے اگر کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی، جیسا کہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے بڑا اہم مسئلہ ہوگا میرے دوستو، قیامت کے دن بہت اہم چیز ہے حقوق العباد جو ہے۔ اگر آدمی کسی کو ستایا ہے کسی بھی ناحیے سے، ہے نا، جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ کوئی ساز و سامان ہو۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کو لے کر آئے گا۔ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، لہٰذا ان میں سے ہر ایک کو اس کے حق کے بقدر اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا جو ہے۔ تو معمولی چیزیں دنیا ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہے نا، تو یہ چیزیں آج تہمت لگا دینا، گالی دے دینا، کسی کو ستانا، کسی کے مال کو لے لینا، خون بہانا، یہ عام چیزیں ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں میرے دوستو، آدمی کتنی بھی اس کے پاس نیکیاں ہوں، اگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ نماز روزے کے ساتھ اگر سائیڈ میں وہ بھی غلط کام یہ سب کرتا تھا تو قیامت کے دن اس سے بچے گا نہیں، اور لوگ اللہ کے سامنے جو ہے مدعا رکھیں گے، اپنا پیش کریں گے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اسے جہنم، جو لوگ بچیں گے ان کے گناہ اس پہ ڈالا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا۔ بڑا عجیب ماحول منظر ہوگا وہ۔ اس لیے دنیا میں ہمیں سب تصفیہ کر لینا چاہیے۔ حقوق العباد جو ہے بہت اہم چیز ہے، چاہے جو کوئی ضروری نہیں کہ آدمی مال ہی لیا ہو، ہے نا، کسی کو گالی دے دیا ہے، کسی کو بہتان لگا دیا ہے، تو معاف کروا لے اس دنیا کی زندگی میں، تاکہ آخرت میں اس کے لیے جو ہے آسانی ہو۔ اسی طرح میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر بھی ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور جس کے اوصاف کو جو ہے یعنی کس طرح سے ہوگا جو ہے نا، بہت ساری حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، ہم نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کی، ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، کس کو؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ الکوثر کیا ہے؟
ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ زیادہ جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے نا، وہ ایک نہر ہے کوثر، جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس پر خیر کثیر موجود ہے، اور وہ ایسا حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے، پھر کچھ لوگوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا تو میں کہوں گا میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کیے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو بہرحال اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کوثر کے بارے میں بتایا جو ہے کہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز دی جائے گی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پلائیں گے. بہرحال تو اس کے تعلق سے اور بھی بہت سی روایتیں ہیں اس میں. ایک روایت ہے سلسلے میں ابو ذر کی اسی تعلق سے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے برتن کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس میں ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے برتن ان ستاروں سے زیادہ ہیں جو تاریک اور بے ابر یعنی صاف رات میں ہوتے ہیں. جب بادل نہ ہو، بدلی نہ ہو، تو آپ کو دکھتا ہے نا، دیکھتے ہیں ہم لوگ آسمان بہت سارے تارے نظر آتے ہیں. وہ جنت کے برتن ہیں، جو شخص ان سے پیے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، ہے نا. اس میں جنت کے 2 میزاب یعنی پرنالے بہ رہے ہوں گے، جو شخص ایک بار اس کو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، جو اتنی ہے جتنی عمان اور ایلا کے درمیان 2 جگہیں ہیں. اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ کوثر نصیب فرمائے. رب العالمین جو ہے نا، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پینے کی ہمیں بھی اللہ سعادت حاصل ہو، ہمیں اس کی بھی دعا کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح میرے دوستو آخرت کے ایمان کے تعلق سے 2-3 باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ بات میری ختم ہو جائے گی 2-4 منٹ میں. کیا ہے؟ ایک میزان ترازو قائم کیا جائے گا جس پہ اعمال تولے جائیں گے، اور یہ برحق ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے. روز قیامت جو ہے قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اعراف میں والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اس روز وزن بھی برحق ہے کہ جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا یعنی نیکیوں والا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا وہ لوگ جو ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا. بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ہے نا. تو جن کا پلڑا جو ہے ہلکا ہوگا وہ سمجھیے کہ ناکام ہے، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. یہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 47. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے انصاف کا ترازو رکھیں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لائیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. سن رہے ہیں میرے دوست؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے کیسے تولے جائیں گے. آپ سوچتے ہیں عمل تو نہیں دیکھتے ہم، تو ہمارے اعمال جو ہے جیسے کیا ہے کہ ایک رجسٹر میں وہ درج ہو رہا ہے نا، اور اس شکل میں اس کو تولا جائے گا، جیسا کہ مختلف اس کی توجیہ کی ہے علماء نے کہ ہمارے اعمال جو کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں تو اس شکل میں جو ہے ہمارے اعمال کو یعنی اس کی شکل میں تولا جائے گا. یا اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ کس طرح سے. آج کے وقت میں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نہیں دیکھتے ہیں اس کو بھی ناپ لیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے ناپے گا. بہرحال جو ہے تولے گا، لیکن ہمارے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، اور اسی کے حساب سے جو ہے انسان کو بدلہ دیا جائے گا.
آپ سورہ قاریہ پڑھیں گے، اس میں بھی یہ چیز ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اس میں بھی بتایا گیا کہ جس کا پڑڑا بھاری ہوگا اسے اچھی زندگی ملے گی، پرسکون زندگی میں ہوگا، اور جس کا پڑڑا ہلکا ہو جائے گا جو ہے نیکیوں کا، وہ کیا ہے، یعنی برائیوں کا پڑڑا اس کا بھاری ہوگا تو کیا ہے، وہ اس کے لیے جہنم ہے. تو اس سے معلوم ہوا میرے دوستو کہ قیامت کے دن جو ہے انصاف کا ترازو قائم ہوگا اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے. اس لیے ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں، نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں، اور یہ ہمارے اعمال سب نوٹ ہو رہے ہیں، ہے نا. اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. سب کچھ ان کو پتہ ہے جو تم کرتے ہو، وہ نوٹ، ہر ایک چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے اور ہم وہاں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات میرے دوستو اس دن کے ایمان کے تعلق سے، آخرت کے دن پر وہ کیا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. پل صراط، ایک پل جس سے ہمیں گزرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے جس میں حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جس میں چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. یعنی لوگ آئیں گے، پھر امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا جو پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے. پھر لوگ پل صراط پر سے گزرنا شروع کریں گے، چنانچہ سب سے پہلا شخص بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، ہے نا. جو پہلا شخص گزرے گا وہ جیسے بجلی کی تیزی ہوتی ہے اسی طرح گزر جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، راوی ابو ہریرہ ہیں حدیث کے، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کوئی چیز بجلی کسی تیزی کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا؟ یعنی آسمان پر کیسے وہ تیزی کے ساتھ جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی واپس آ جاتی ہے. جب بجلی چمکتی ہے تو آپ دیکھیے بالکل پلک جھپکتے ہی بالکل وہ چیز جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے. پھر دوسرا آدمی ہوا کی طرح جو ہے تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. پھر تیسرا آدمی پرندے کی اڑان ہے نا، اور اس طرح سے لوگ گزر جائیں گے، جو ہے گزریں گے. تو یہ سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گزریں گے، اور تمہارا نبی جو ہے یہ پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوگا، یا ربی سلم سلم، اے میرے رب تو ہی سلامتی دے اور تو ہی حفاظت فرما، محفوظ فرما. جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کے یہ جملہ کہیں گے رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ سے، کہ میرے رب تو سلامتی دے، تو محفوظ فرما. یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک آدمی ایسا آئے گا جو گھسیٹ گھسیٹ کر ہی چلنے کے قابل ہوگا، اور پل صراط کے کناروں پر مڑے ہوئے سرے والی لوہے کی سلاخیں لٹکی ہوئی ہوں گی، جنہیں بعض لوگوں کو پکڑنے اور اچک لینے کا حکم دیا گیا ہوگا. لہٰذا وہاں سے گزرنے والوں میں سے کچھ تو خراشیں وغیرہ لگنے کے بعد نجات پا کر اسے عبور کر جائیں گے. کچھ خراش وغیرہ لگ جائے گی اس کے لوہے کی جو اس میں ہے نا، اس کی سلاخیں جو ہوں گی، اور اس کو پار کر جائیں گے کسی طرح. اور کئی لوگوں کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور وہ جہنم میں گر جائیں گے، نہیں پار کر پائیں گے. پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. یعنی آدمی جتنے دور 70 سال چل کے پہنچے گا اتنی گہرائی ہے جہنم کی. سمجھ رہے ہیں نا، یعنی معمولی گہری نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے سورہ قاف میں وہ یا اس طرح سے اس کے بارے میں آتا ہے، اور کہ جہنم کے بارے میں اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. حل من مزید وہ طلب کرے گی، جو ہے اللہ اپنے پیر کو رکھے گا، اس خاموش ہو جائے گی.
تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو، درس تھوڑا سا کچھ لمبا ہی ہو گیا، بہرحال میں سوچا کہ مکمل کر لوں تاکہ بات کسی حد تک مکمل ہو جائے۔ تو یہ آخرت کے ایمان کے تعلق سے باتیں تھیں جس میں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، قیامت کے تعلق سے، سور پھونکنے کے تعلق سے، اسی طرح اعمال کا تولا جانا، پل صراط، اور جو ہے اس طرح لوگ کس حالت میں محشر کے میدان میں آئیں گے جو ہے، تو یہ ساری باتیں ہمیں مختصراً جو ہے معلوم ہوئیں اور اس درس سے۔ اور کیا ہے، یہ ایک تفصیلی ایمان تھا جو ہے آخرت کے دن پر ایمان کے تعلق سے۔ تو بہرحال آخرت کا دن میرے دوستو ایمان رکھنا، یہ سمجھ لیجیے کہ بہت ہی اہم رکن ہے ایمان کا، اور ہمیں آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت کو یاد کرو اور موت تمہیں آخرت کو یاد دلائے گی، ہے نا۔ کیا منظر ہوگا وہ، کس طرح سے عجیب پریشانی کا عالم ہوگا میرے دوستو، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ سوچ لیجئے وہ محشر کا میدان کہ ایک انسان جو ہے ایک دم سگے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، ہے نا، باپ، بیٹا، بہن، بھائی، میاں بیوی، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب پریشان ہوں گے، عجیب حالت ہوگی وہ۔ تو ہمیں جو ہے اس دنیا میں جو ہمیں موقع ملا ہے، ہم تیاری کریں، گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو، آخرت کی تیاری کریں میرے دوستو، زیادہ سے زیادہ وقت ہم دیں آخرت کی تیاری میں۔ دنیا کو اپنا ہم مقصد حیات نہ بنائیں کہ سب کچھ یہی ہے، اگر دنیا کو ہم آخرت پہ ترجیح دے دیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا ہوگا۔ دنیا چند دن کی زندگی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے ایک دن ذکر کیا تھا کہ تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر یا پردیسی کی طرح رہو دنیا میں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں ابھی پتہ نہیں کب یہاں سے جانا ہے، پردیس میں ہیں، مسافر ہیں، ابھی کہاں ہم پہنچ جائیں گے، کہاں جائیں گے، وہاں سے واپس گھر جائیں گے، ہے نا۔ تو یہ ٹمپریری جگہیں یہ ہوتی ہیں، آدمی مستقل نہیں رہتا، سفر میں ہوتا ہے، پردیس میں ہوتا ہے، ایسی دنیا ہے۔ تو ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور ہمیں زیادہ عمل وہ کرنا چاہیے جس سے ہمیں آخرت میں ہمیں کامیابی ملے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں رب العالمین ہمیں کامیاب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، اور اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ ہم کیا ہے جہنم سے نجات دے، اور اللہ ہم سب کو جہنم سے دور رکھے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ آخرت کی جو پریشانی ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے جو ہے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمیشہ ہمیں جو ہے ساری دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ۔ اور ایک چیپٹر آخری رکن رہ گیا ہے نا، تقدیر کی بات جو ہے، تقدیر پر ایمان، انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہوں گی ذی الحجہ کے مہینے کے تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آئیں گی اس اگلے کل کے بعد سے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اور اس کی توفیق بھی، اللہ سے توفیق بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے ہم لوگوں کو دین کا کام کرنے اور دینی کام کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اور اپنا خیال رکھیں، احتیاط کریں۔ بیماری ابھی بھی موجود ہے، کرونا وائرس کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تو ہم خود سرکشت رہیں، اپنے آپ کو بچائیں بھیڑ بھاڑ سے۔ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے روم میں رہیں، باہر کم نکلیں، ماسک لگائیں، ان ساری احتیاطی تدابیر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔